ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ اس وقت آیت نمبر 80 سے لے کر 80/3 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں جو آیتیں آئی تھیں اس میں یہ بتایا گیا تھا یہودی لوگوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ان پڑھ تھے، تورات کو نہیں جانتے تھے۔ ان لوگوں کو بس کچھ امیدیں، کچھ خواہش کی، کچھ آرزو کی باتیں، کچھ فضیلتیں معلوم تھی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم تھا۔ ان کو ان کے علماء نے بہت زیادہ مطمئن کر دیا تھا کہ ڈرنے ورنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کچھ بھی گناہ کر لیں، ہم کیا بھی کر لیں، جہنم میں ہم کو جانا تو نہیں ہے، جہنم میں جانا تو دور، جہنم کی آگ بھی ہم کو نہیں چھوئے گی۔ اور تورات کے اندر جو باتیں اللہ نے نہیں بتائی وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے، اللہ بتایا بول کے، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں وہ باتیں کیا کرتے، حذف کر دیتے۔ تو اس طرح سے جو ہے ہیرا پھیری کرتے تھے۔ میں نے جواب دیا اس امت کے اندر یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اس امت میں کوئی عالم اپنی طرف سے قرآن کی کوئی آیت کو بدلنا چاہے، کسی ماں نے آج تک کسی بچے کو ایسا دودھ نہیں پلایا ہے جو قرآن کو بدل کے دکھائے۔ قرآن کا ایک پارا، قرآن کا ایک سورہ، قرآن کی ایک آیت تو دور، ایک نقطہ نہیں بدل کے دکھا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایسا محفوظ رکھا ہے، ہماری شریعت اتنی پاکیزہ اور اتنی محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سینے سے سینہ ہم تک پہنچایا ہے، اور لکھ کر بھی قرآن کی حفاظت کی گئی، اور حدیثوں کو تو اللہ اکبر اتنے زبردست طریقے سے محفوظ کیا گیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، تقریباً 3 لاکھ لوگوں کی زندگی کی پوری ہسٹری علماء نے لکھ دی ہے، جن لوگوں نے، جن کے واسطے سے جو گولڈن چین میں آتے ہیں قرآن حدیث کو بیان کرنے والے، ان کو بیان کر دیا کن کن حدیثوں میں کون کون راوی آ رہے ہیں۔ اس راوی کو مکمل طور سے کھنگال کے رکھ دیا کہ کون ہے، کہاں پیدا ہوا، کس سے پڑھا، اس کے ساتھ کون پڑھے، اس کے پاس کون پڑھے، یہ کہاں کا تھا، اس کی کیا صلاحیت تھی، اس کی دینداری کیسی تھی، اس کا حافظہ کیسا تھا، اس کے دوست اس کے بارے میں کیا سمجھتے تھے۔ اس طرح ایک ایک آدمی کے بارے میں اس کا پورا بایو ڈاٹا جمع کیا گیا، وہ بھی کتنے لوگوں کا، تقریباً 3 لاکھ لوگوں کا۔ وہ ایک مستقل علم ہے، باب و اسماء الرجال۔ تو ہماری شریعت کے اندر کوئی عالم غلط بیان تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے غلط بیان کرنے سے شریعت بدلتی نہیں ہے۔ دل میں جو ہے وہ بول دے گا، ہے بس نفس پرست بولنے والے۔
قرآن کی آیتوں کا غلط مطلب، حدیثوں کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں، جو اللہ سے نہیں ڈرتے یا بالکل جاہل قسم کے بتاتے ہیں، مگر ان کے بتانے سے وہ بات صحیح نہیں ہو جاتی. ان کے خلاف اللہ تعالی حق علماء کو کھڑا کرتے ہیں اور حق علماء اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تم یہ جو بول رہے ہیں وہ غلط ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر اس کی غلطی کو ثابت کر کے بتاتے ہیں. پھر امت الحمدللہ اس طرح سے اس کی غلط بات سے بچ جاتی ہے. لیکن پچھلی امتوں کا حال ایسا نہیں تھا. وہ چونکہ کتابیں ان کی لکھی ہوئی تھی اس لیے اس کے اندر تبدیلی آسان تھی، چونکہ وہ اللہ کی کتابیں تھے، اللہ کا کلام نہیں تھا. اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں کر سکتے، کتاب میں تبدیلی کر سکتے ہیں. تو بہرحال انہی شرارتوں میں سے یہودی لوگوں کی، جو وہ اپنے لوگوں کو بول کر مطمئن کر دیتے تھے، کچھ امیدیں آرزویں یہ جو ہے ان کو بتا دیتے تھے. اسی میں سے ایک امید یہ تھی کہ وہ اپنے یہودیوں سے کہتے، بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہتے کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، اور ان لوگوں نے کہا، یعنی یہودی علماء نے اپنی قوم سے کہا، لن تمسنا، ہرگز ہم کو نہیں چھو سکتی، نہیں چھوئے گی، النار، آگ، الا، مگر، ایامن، کچھ دن، معدودہ، گنے چنے. وہ یہودی علماء اپنی قوم سے کہتے تھے ہم کو ہرگز جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں مگر گنے چنے چند دن. یہ ان لوگوں کا گویا اپنی قوم کو کہنا تھا، اور یہ بات بالکل سراسر غلط تھی. یعنی جنت میں داخلے کو قوم کے ساتھ انہوں نے خاص کر دیا. جو بنی اسرائیل کی قوم سے ہے، یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے ہے، تو انہیں جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. چنانچہ ان کی کتابوں میں، بعض کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے، تورات کی اندر انہوں نے جو تبدیلیاں کی ہیں، اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ ہرگز کوئی بھی یہودی ہرگز جہنم میں نہیں جا سکتا. ہاں، اگر کسی یہودی نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں تو وہ صرف کچھ دن کے لیے جہنم میں جائے گا، پھر واپس فوراً نکل جائے گا جہنم سے. وہ بھی کتنے دن؟ گنے چنے چند دن، گنتی کے چند دن. یہ گنتی کے چند دن سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے فرمایا 7 دن، بعض علماء نے فرمایا 40 دن. 40 دن یہ لوگ اس گائے کے بچے کی عبادت کرے تھے جس کا ذکر ابھی آیا تھا اس سے پہلے. کیا بولتے ہیں، عجل، گائے کا جو بچہ ہے اس کو انہوں نے خدا بنا لیا تھا. تو گائے کے بچے کی 40 دن تک وہ کیا کرے؟ عبادت کی. جس وقت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تھے، ان کی واپسی کے زمانے تک وہ جو عبادت کرے تھے، اتنے ہی دن ان کو عذاب ملے گا، اس کے علاوہ عذاب نہیں ملے گا. اور تعبیر دیکھیے، الفاظ کیا ہیں؟ کہہ رہے لن تمسنا، ہرگز ہم کو نہیں چھوئے گی، یعنی تاکید کے ساتھ پورے یقین سے کہہ رہے ہیں ہرگز ہم جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. اچھا، اور جہنم میں داخل نہیں ہوں گے بول کے نہیں بول رہے، لن کیا بولتے، لن ندخل النار، ہم ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، یہ الفاظ نہیں ہے، بلکہ الفاظ کیا ہیں؟ لن تمسنا النار، ہم کو ہرگز آگ چھوئے گی بھی نہیں. سمجھ رہے؟ یعنی داخل ہونا تو دور، آگ ہم کو چھوئے گی بھی نہیں. یہ الفاظ تھے ان کے. ہاں، گنے چنے چند دن ہم کیا ہے؟ آگ میں داخل ہوں گے، اس کے علاوہ نہیں. تو ظاہر بات ہے، اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ جو بھی بنی اسرائیل کے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، چاہے وہ اچھے کام کریں چاہے غلط کام کریں. تو نجات کو، جہنم سے بچنے کو ایک خاندان کے ساتھ انہوں نے خاص کر دیا. جو اس خاندان کا ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو جہل، ابو لہب، یہ مسلمان تھے؟ نہیں تھے. کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں. ابو لہب برباد ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا، وہ جہنم میں داخل ہوگا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص چچا کے بارے میں قرآن میں بول رہے ہیں کہ نبی کا چاچا ہو کر ایمان نہیں لایا تو کیا ہوگا؟ جہنم میں جائے گا. نوح علیہ السلام کے بیٹے ایمان نہیں لائے. نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. 12ویں پارے کے اندر کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کریں, کوئی سفارش قبول نہیں ہو رہی. تو جن جن پیغمبروں کے بارے میں بھی آئے کہ فلاں نے فلاں کی سفارش کی, اگر ایمان لائے تو سفارش قبول, ورنہ سفارش قبول نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ تو یہ ہے کہ ایمان لانے پر جنت میں جائیں گے, ایمان نہ لانے سے جہنم میں جائیں گے. تو اس اصول کو انہوں نے بدل دیا اور کہا یہودی قوم میں سے اگر ہے, بنی اسرائیل کی قوم میں سے اگر ہے تو وہ جہنم میں ہرگز نہیں جائے گا. سمجھ رہے؟ اس طرح سے جیسے میں نے گزشتہ بھی کہا, بعض لوگ جو ہے اللہ معاف فرمائے ہماری اس امت کے اندر بھی بے وقوف بناتے ہیں لوگوں کو. بعض درگاہوں میں جانے والے لوگ جن کا مسجد میں آنا جانا نہیں ہوتا, علماء کے بیانات نہیں سنتے, پیر مریدی میں اتنا لگے ہوئے ہیں کہ وہ مرید ایسا بے وقوف قسم کا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, جو 5 وقت کی نمازیں قضا کر کے بیٹھا ہے. ظاہر بات ہے جو نماز نہ پڑھے وہ کیسے مرید ہے؟ جو نماز ہی نہیں پڑھتا, کیا نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاف تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں بھی آخری دن تک نماز پڑھے نہیں پڑھے؟ اگر چلنے نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگوں کا سہارا لے کر مسجد کو گئے لیکن نماز پڑھے. آخری جملہ نبی علیہ السلام کا زبان سے کیا نکلا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز پڑھو, اپنے ماتحتوں کے ساتھ اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا اور قرآن نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, 14ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک موت نہ آ جائے اللہ کی عبادت کرتے رہو. تو یہ بیٹھا ہوا ہے, نمازیں چھوڑ رہا ہے, سنتیں چھوڑ رہا ہے, عورتوں سے پردہ نہیں کر رہا, حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کی حیثیت سے عورتوں سے پردہ نہ کرنے کی اجازت تھی, پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرتے تھے. اور یہ آدمی جو ہے عورتوں سے بے پردگی کے ساتھ بات کر رہا ہے, تنہائی میں بات کر رہا ہے, اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں فلاں پیر ہوں, اور اس کو ماننے والے مانتے ہیں. اور وہ کیا کرتا ہے, لوگوں کو چٹھی دیتا ہے جس میں لکھ دیتا ہے کہ تم اتنے پیسے دے دیے تو تمہارے لیے جنت مل گئی, جنت کی ٹکٹ. اب وہ مرنے کے بعد کیا کرنا, اس کی کفن پہ رکھ دینا وہ چٹھی, فرشتے آگے دیکھتے پڑھ لیتے, او ہو فلاں آدمی کے خاص ہیں نو, اس واسطے ان کو چھوڑ کر چل جاؤ. مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک بیان میں سن رہا تھا جس میں حضرت بتا رہے تھے یورپی ممالک میں آج بھی بڑے بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے کسی رشتہ دار کو, بیٹے کو, بھائی کو بلایا جاتا ہے. ان کا جو پوپ ہے, عیسائیوں کا جو بڑا ہے, وہ آدمی جو ہے بلاتا ہے کسی اس کے مرنے والے کے رشتہ دار کو, بلا کر کہتا ہے بتا تیرا باپ کیسا تھا, تیرا بھائی کیسا تھا, اس کے کیا کیا غلطیاں تھے. تو بتاتا ہمارا باپ یہ بھی کرتا تھا, وہ بھی کرتا تھا. تو انہیں سب غلطیاں لکھتا, انہیں شراب بھی پیتا تھا, انہیں لوگوں کو مارتا تھا, انہیں یہ کرتا تھا, وہ کرتا, سب گناہ لکھتا, لکھ کے یہ گناہ کی اتفائن, یہ گناہ کی اتفائن, یہ گناہ کی اتفائن, سب ٹوٹل کرتا. ٹوٹل کر کے بولتا اچھا تمہارے باوا کے گناہوں کی 5 لاکھ روپے سزا ہو رہی, تمہیں 5 لاکھ روپے کی چیک دے ڈالو, فوراً تمہارے باوا جنت میں چلے جاتے. اب انہیں چیک پہ سائن کر ڈالتا. یہ ریئل میں ہو رہا ہے, ہم کو سن کر ہنسی آتی, لیکن حقیقت میں لوگ کر رہے ہیں, وہ لوگ جو اپنے آپ کو دنیا کے سب سے بڑے عقل مند سمجھ رہے. اور وہ چیک کیا کرتے, جبریل علیہ السلام کے نام پہ چیک لکھ رہی, وہ کس کے نام پہ, جبریل علیہ السلام کے نام پہ, ان کے نام سے چیک بنا رہی. کیا کہتے, جبریل علیہ السلام کو رشوت دے رہے کہتے. جبریل علیہ السلام کے اکاؤنٹ پہ 5 لاکھ ڈال ڈالے, مثلا ڈال ڈالے, تو اب انہیں دیکھ کو خوش چھوڑ ڈالے ویسے بول کو. ایسے کام ہو رہی بھائی آج کل, ایسا کرنے سے جہنم سے بچتا آدمی نہیں بچتا. وہی بات اللہ بتا رہے, جہنم میں نہیں جانا بولو تو ایمان والا ہونا ضروری ہے. ایمان نہیں لایا تو چاہے کچھ بھی کر لے, انہیں جہنم میں جانے سے بچ نہیں سکتا. تو اس طرح سے جو ہے فضول کی باتیں, غلط سلط باتیں وہ اپنی قوم کو بتاتے تھے.
समझ रहे? हमारी उम्मत के अंदर भी ये चीजें हैं. मैं वत्तीनी वज़्ज़ैतून, सूरतुल अलक और सूरतुल क़द्र, इन 3 सूरतों की तफसीर में बताया हूं. गालिबन शुरू की 15वें 20वें एपिसोड में वो होगा, आप सुन सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है वत्तीनी वज़्ज़ैतून, इस सूरे के अंदर कसम खा के कहा कि इंसान जब अपने अखलाक से, ईमान से नीचे उतर जाता है तो अस्फले साफिलीन में पहुंच जाता है. सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन. इंसान जब अल्लाह पर ईमान नहीं लाता, इल्म भी नहीं है, अमल भी नहीं है, तो वो क्या हो जाता? बिल्कुल निचले तबके में चला जाता. फिर उसके बाद अल्लाह ताला क्या बोले? आदमी अगर अस्फले साफिलीन में नहीं जाना है, आला इल्लियीन में जाना है, ऊंचे मकाम पर जाना है, तो सूरतुल अलक के अंदर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, इस सूरे के अंदर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इल्म हासिल करो. इल्म हासिल करना एक इलाज बताया, और इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र के अंदर अमल को बताया कि शब क़द्र जैसी रात है, उन रातों में जाग कर क्या करो? इबादत करो, अमल करो. तो इल्म भी चाहिए, अमल भी चाहिए. ये दोनों जब चीजें होंगी तो आदमी अस्फले साफिलीन से उठेगा, आला इल्लियीन में पहुंचेगा. तो आज उम्मत क्या सिर्फ जो बाबरकत रातें हैं उन रातों पर भरोसा करके बैठ गई, अमल नहीं करती. शब कदर में जाग लिए, खत्म, गुनाह माफ. इतना आसान काम नहीं है. आदमी को ईमान लाने के साथ अमाल भी करना पड़ेगा, गुनाहों से भी बचना पड़ेगा. समझ रहे? 12वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, शायद कुरान करीम की बहुत सख्त आयत है ये, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़अम्मल लज़ीन शक़ू फ़फ़िन्नार लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक़ ख़ालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्ज़ इल्ला मा शाअ रब्बुक इन्न रब्बका फ़अ्आलुन लिमा युरीद व अम्मल लज़ीन सुዒदू फ़फ़िल जन्नह ख़ालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्ज़ इल्ला मा शाअ रब्बुक अताअन गैर मजज़ूज़. 12वें पारे के अंदर है, सूरह हूद में आयतें हैं. इन 2 आयतों में अल्लाह तबारक व तआला जो बात बता रहे हैं, इंशाअल्लाह वो जब तफसीर आएगी तफसील उसकी बताएंगे. मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि अल्लाह ताला इन 2 आयतों में बता रहे हैं कि गुनहगार आदमी, बदबख्त आदमी जो काफिर है, उन्हें जहन्नम में जाएगा, और जो ईमान वाला है वो जन्नत में जाएगा. लेकिन दोनों के साथ अल्लाह ताला ने कहा इल्ला मा शाअ रब्बुक, इल्ला मा शाअ रब्बुक. बदबख्तों के बारे में क्या कहा? अम्मल लज़ीन शक़ू फ़फ़िन्नार, वो जहन्नम में जाएंगे. इल्ला मा शाअ रब्बुक, मगर जो अल्लाह चाहे. फिर अम्मल लज़ीन सुईदू फ़फ़िल जन्नह, जो नेक बख्त हैं, अच्छे नसीब वाले हैं, यानी ईमान वाले हैं, वो जन्नत में जाएंगे. मगर कैसे? इल्ला मा शाअ रब्बुक, मगर जो अल्लाह चाहे. इन 2 आयतों का मतलब ये है, गौर से सुनिए, कि जहन्नम में जाना या जन्नत में जाना हमारे ईमान या अमाल की बुनियाद पर नहीं, अल्लाह के फजल से होगा. अल्लाह अगर चाहेंगे तो जन्नत में दाखिल हो सकता आदमी, नहीं तो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता. वअनजयनाहु बिरहमतिन मिन्ना, कुरान में जगह जगह अल्लाह ताला कौमों का तज़किरा करते हैं. वइला आदिन अख़ाहुम हूदा वइला मदियन अख़ाहुम शुआइबा वइला जो है आदिन अख़ाहुम हूदा, इस तरह से बहुत सारे, वइला समूद अख़ाहुम सालिहा, ये सारे किस्से नबियों के बताते हुए आखिर में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? वअनजयनाहुम बिरहमतिन मिन्ना, हम अपनी रहमत से उनको बचाए, उनके अमल या ईमान की वजह से नहीं बचाए. तो इसका मतलब ये है कि जन्नत में किसी को दाखिल करना या जहन्नम में किसी को दाखिल करना अल्लाह पर वाजिब नहीं है, अल्लाह पर वाजिब नहीं है. ईमान वाले को जन्नत में दाखिल करना अल्लाह पर वाजिब नहीं है. काफिर को जहन्नम में दाखिल करना भी अल्लाह पर वाजिब नहीं है. ये अलग बात है कि अल्लाह ताला ईमान वाले को जन्नत में दाखिल करेंगे और काफिर को जहन्नम में दाखिल करेंगे. ये अल्लाह की आदत है, लेकिन अल्लाह किसी काम पर मजबूर नहीं है. कोई आदमी अल्लाह ताला को ये नहीं पूछ सकता, मैं तो ईमान वाला था, मुझे जहन्नम में क्यों डाले, नहीं पूछ सकता. क्यों? आप ईमान लाकर अल्लाह पर थोड़ी एहसान कर रहे हैं. आप ईमान लाए अल्लाह के फजल से, और ईमान की वजह से दुनिया में इतनी नेमतें होगी, खत्म. और क्या चाहिए?
تو جنت جو ہے وہ صرف اللہ کے فضل سے ملتی ہے، کسی ہمارے عمل کی بنیاد پر نہیں ملتی. تو اتنا نازک مسئلہ ہے جنت اور جہنم کا، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. تو لیکن یہ یہودی علماء اپنے لوگوں سے کیا کہتے تھے؟ لن تمسنا النار، ہم کو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے چند دن. اب آپ بتائیے یہ بات قرآن کے اصولوں سے ٹکراتی ہے نہیں ٹکراتی ہے؟ بالکل. اچھا یہ بات تو قرآن میں بولے نا مولانا، تورات انجیل میں ایسا نہیں تھا کیا کی؟ نہیں. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانے؟ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. ہے نا؟ کون سا سورہ؟ سورہ آل عمران. اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن کو اللہ نے کیسے اتارا؟ قرآن کی جو باتیں ہیں وہ پچھلی کتابوں کی باتیں ہی قرآن کے اندر ہیں. یعنی پچھلی امت میں کہا گیا اللہ ایک ہے تو یہاں بھی یہی کہا گیا، وہاں کہا گیا جنت ہے یہاں بھی وہی کہا گیا. تو بیسک آف اسلام، بنیادی جو باتیں ہیں وہ دونوں کتابوں کے اندر سیم ہے. عقیدوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. آخرت کا عقیدہ وہاں بھی ہے، آخرت کا عقیدہ یہاں بھی ہے. تو قرآن کے اندر جو بات بتائی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر بھی وہ بات ویسے ہی تھی. تو تورات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کہا تھا کہ جو کافر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، لیکن یہ کیا کر دیے؟ بدل دیے. ایمان اور کفر کی بنیاد پر جنت نہیں، ان کے خاندان کا رہا تو جنت میں چل جاتا کرتے، چاہے انہیں کیسا تو بھی رن دے. تو یہ بات جو بدل دیے تو اللہ تعالیٰ اس پر سختی کا، ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں قل اتخذتم عند اللہ عہدا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پوچھ رہے ہیں اے نبی علیہ السلام، جب آپ ان یہودیوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے تو جہنم میں جائیں گے، یہ جب بات بولتے ہیں تو جواب میں یہودی کیا بولتے ہیں؟ لن تمسنا النار، ہم کو جہنم میں ہرگز جانا نہیں ہے. تو اللہ بول رہے ہیں تمہیں جہنم میں نہیں جاتے بول کے جو گارنٹی سے بول رہے ہیں نا، یہ گارنٹی کہاں ہے؟ تمہارے کو دکھاؤ، یہ پروف دکھاؤ. کہاں کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہو کہ جو بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل میں سے ہیں وہ سب جنت میں ہی جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے؟ ایسا کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے قل، اے نبی آپ ان سے پوچھئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی مضبوط وعدہ لیا ہے؟ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، کہ اللہ ہرگز وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. یعنی تم اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لیے ہو کہ اللہ اس کی خلاف ورزی نہ کرے؟ ایسا کوئی وعدہ ہرگز تمہیں نہیں لیے ہیں. کیوں؟ اللہ ایسا وعدہ کیے نہیں ہے کہ جو اس خاندان سے ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، ایسا کبھی اللہ نے نہیں کہا. یہ تمہاری اپنی بات ہے، تمہیں اپنی زبانوں سے بول دیے سو ہے، اپنی طرف سے بنا کر بولے سو بات ہے. اس لیے اس بات کو اللہ تعالیٰ کنڈم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے. تو ان تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے خلاف وہ باتیں کہتے ہو جن کا تم کو علم نہیں ہے؟ کیا تم اللہ کے خلاف وہ باتیں کہتے ہو جن کا تم کو علم نہیں ہے؟ یعنی جن باتوں کو تم نہیں جانتے وہ باتیں تم کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. پہلی بات تو جھوٹ بولنا ہی کتنی بڑی غلطی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. اور وہ بھی جھوٹ اگر کوئی ساتھی دوسرے ساتھی کے بارے میں بول دیا انہوں بولے بول کے تو اس کو اتنا زیادہ یہ نہیں کرتے. مول صاحب بولے بول کے مول صاحب کی طرف غلط منسوب کر دیا، ارے حضرت بولے بول کو بولتا تو بول کے بچے کے اوپر اور زیادہ کیا کرتے؟ ناراضگی کا اظہار کرتے. کیوں؟ استاذ کی طرف غلط بات منسوب کر رہا، انہوں نہیں بولے سو بات بول رہا بول کے. اب ذرا سوچو جو بات بندے کی طرف نہیں اللہ کی طرف غلط منسوب کی جا رہی تو کتنا بڑا گناہ ہے. اور اتنا بڑا گناہ یہ اپنے سر پر ڈال رہے ہیں. جو باتیں اللہ تعالیٰ نہیں بولے وہ باتیں اللہ بولے بول کر جھوٹ بول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے خلاف وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے. اب جنت میں جانے کا اور جہنم سے بچنے کا قاعدہ اللہ بیان کر رہے ہیں. کون جنت میں جائیں گے، کون جہنم میں جائیں گے، اس کا رول بیان کر رہے ہیں، اس کا اصول بیان کر رہے ہیں. بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، یعنی تم جو کہتے ہو کہ
تمسنا النار، ہم کو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی. کیوں نہیں چھوئے گی؟ یعنی برابر چھوئے گی. تم جہنم میں ضرور جاؤ گے، صرف جاؤ گے نہیں، رہیں گے ہمیشہ وہاں، وہ تمہارا ٹھکانہ رہے گا. بلا کیوں نہیں، یعنی کیوں تم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی؟ تم کوئی تھوڑی اللہ کے رشتہ دار ہو، یا تم سے اللہ نے کوئی وعدہ لیا ہے؟ نہیں. تو تم کو بھی اگر ایمان کے بغیر گئے تو جہنم میں جانا پڑے گا. بلا کیوں نہیں. من کسب سیئۃ، جو کوئی آدمی بہت بڑی برائی کمائے، کسبہ یکسبو کے معنی کمانا، سیئہ کے معنی بہت بڑی برائی، یہ تنوین جو ہے یہاں پر یہ تعظیم کے لیے. بلا من کسب سیئۃ، جو آدمی بہت بڑا گناہ کمائے. اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. سب سے بڑا گناہ شرک. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مجاہد اور بہت سارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ شرک. تو جو آدمی شرک کمائے یعنی شرک اختیار کر لے، اور وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی غلطیوں نے اس کو گھیر لیا. احاط یحیط احاطۃ، گھیر لینا. وَأَحَاطَتْ بِهِ، اس کو گھیر لیا، خطیئتہ، اس کی لغزشوں نے، اس کی غلطیوں نے. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے. ہم فیہا خالدون، یہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو جنت میں جانے کا قاعدہ، جہنم میں جانے کا قاعدہ دونوں اللہ تعالیٰ بتا دیے. جہنم میں کون جائیں گے؟ بلا من کسب سیئۃ، جو آدمی شرک اختیار کرے، جو آدمی شرک اختیار کر لے. اور شرک اختیار کرنا ہی اتنا تھا کہ جہنم میں جائے گا آدمی. شرک اختیار کرنے کے ساتھ اور بھی غلطیاں کر لیا، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، یہ سب غلطیاں کر لیا. اور اتنی غلطیاں کر لیا کہ غلطیاں اس کو گھیر لیے. اب وہ غلطیوں سے باہر نہیں نکل سکا. جیسے کسی کو گھیر لیتے نا، اب جیسے مثلا مسجد میں ہم آئے ہیں، مسجد سے باہر نکالنا بول تو 2 دروازے ہیں. اگر دونوں بھی دروازے بند کر دیے تو اپن کیا ہو جاتے؟ مسجد میں گھر جاتے. مسجد ہم کو گھیر لی گویا کہ اب باہر نکل نہیں سکتے. ویسے اگر کوئی آدمی ایسے گناہ کر لیا کہ اب گناہوں سے واپس نیکیوں کی طرف نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بیک ہونے کی طرف جو ہے گو بیک کرنے کے لیے، واپس ہونے کے لیے آدمی کو ایک سٹیپ رہتا ہے، ایک منزل رہتی نہیں. مثلا آپ آسان مثال یہ سمجھ سکتے ہیں، کوئی آدمی شوگر پیشنٹ ہے، شوگر پیشنٹ آدمی کو انگوٹھے کو مار لگا تو زخم بڑھ گیا. اب وہاں کا وہیں جلدی علاج کرا لیا، انہیں پھوڑے کو سکھا لیا تو ٹھیک ہے. اگر انہیں کیا کرا، وہ حصہ جہاں مار لگا تھا سپٹک ہو گیا، شوگر پیشنٹ رہنے کی وجہ سے زخم سکتا نہیں ہے، تو اب وہ زخم کیا ہوتا؟ انفیکشن بڑھتا رہتا. اب انفیکشن بڑھتے گئے، جیسا انہیں علاج نہیں کرا تو انفیکشن بڑھتے بڑھتے اس لیول کو پہنچ جاتا کہ اب اس کے بعد اس کا علاج ممکن نہیں رہتا. اب دواؤں کے ذریعے سے، علاج کے ذریعے اسے صحیح نہیں کیا جاتا. اب ڈاکٹر کیا بولتا؟ وہ پاؤں کاٹ ڈالنا بولتا. ہوتا نہیں ہوتا؟ دیکھے نہیں دیکھے؟ ایک حد تک کیا کر سکتے؟ علاج کر سکتے. لیکن جب بیماری حد سے آگے بڑھ گئی، حد سے آگے بڑھ گئی، تو اب واپس صحت کی امید ہوتی کیا؟ پوری طرح سے پاؤں سڑ گیا. اب دواؤں کے ذریعے پھر صحیح کر سکتے اس کو؟ کہیں کو؟ اس لیے کہ بیماری تھوڑی بہت رہی تو واپس ہو سکتے، کم بیک کر سکتے. لیکن جب بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اب کم بیک نہیں کر سکتے، پیچھے کی طرف ہٹ نہیں سکتے، تو اب ڈاکٹر کیا بولتا؟ ہو گیا ختم، اب تو کاٹنا ہی پڑے گا اس کو. ویسے چھوٹے موٹے گناہ آدمی جب کرتا ہے تو نیکی کی توفیق مل جاتی. ذرا چھوٹا موٹا گناہ کر لیا تو ذرا کبھی کبھی دل نرم ہو جاتا، ارے کیا رے بھائی میں ایسا کر رہا ہوں نا بول کے ذرا دل کبھی کبھی نرم ہو جاتا. لیکن جب آدمی بڑے بڑے گناہ کرنے لگتا ہے،
اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کے سامنے اپنی جو ہے گردن جھکاتا ہے، جھوٹ، دھوکہ اور ہر قسم کے غلط کام کرتا ہے، تو غلطیاں کرتے 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 اس کا دل اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ اب اس کے دل میں کوئی اچھی بات نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی چیز اگر ہے، پائپ ہے، پائپ کے اندر کچرا اٹک گیا تو پانی جاتا رہتا، کب تک؟ وہ کچرا کیا ہونا؟ تھوڑا بہت رہنا، تو ذرا نہیں تو بھی ذرا جاتا. اب فل کچرا اٹک گیا اندر، اب جاتا پانی نہیں جاتا. کئی کو گھیر دیا انہیں پورے پائپ کو، اب کون سا بھی پانی ڈالو اب اندر جا رہا نہیں. ویسا ان کے دل میں کچرا اتنا بھر گیا کہ ایمان کی بات ان کے دل میں نہیں جا رہی. یہ اسٹیج میں اگر پہنچ گئے فاولئک اصحاب النار، تو یہی جہنم والے ہیں. سمجھ رہے؟ تو شرک کرنے والا، اچھا شرک کے ساتھ جو گناہ چھوٹے موٹے کیا رہتا آدمی، وہ بھی اس میں ایکسٹرا ڈالے جاتے. کبھی کورٹ کچہری کے اندر آپ لوگ سنے ہیں نہیں سنے ہیں نہیں معلوم، اگر کوئی آدمی کسی کا مرڈر کر دیا، ٹھیک ہے، مرڈر کر دیا، اب کورٹ کو لے کے گئے، اس کو جا کے پروف کر دیے کہ جج صاحب یہ آدمی جو ہے فلاں کا مرڈر کرا، ویڈیو موجود ہے، اتنے لوگ دیکھے بول کے، تب اس کو کیا بولے؟ تمہارے کو 7 سال کی جیل، ایک سزا سنائے. اب کیا بول رہے ہیں لوگ؟ نہیں سر، انہیں مرڈر کرنے سے پہلے جس کا مرڈر کرا کہ اس کے پیسے بھی چھین لیا، اس کے پیسے بھی چھین لیا، اور اس کے منہ پہ تھوکا بھی، یعنی اس کی بے عزتی بھی کرا، اور اس کی پاس کے پیسے چوری بھی کر لیا، پھر بعد میں کیا کرا؟ مرڈر کرا. تو جج کیا کرتا معلوم؟ اوہو ایسا کیا؟ تو 7 سال جیل کی سزا مرڈر کرنے کی وجہ سے، چوری کرانا اس کی وجہ سے 2 سال، اور منہ کو تھوکانا اس کی وجہ سے 1 سال، پورے 10 سال لوگوں کو بھیجتا. ٹھیک ہے. کئی کو بڑی غلطی کے ساتھ جو چھوٹی غلطیاں رہتی وہ بھی کیا ہو جاتی؟ بڑی ہو جاتی. بڑی غلطی کے ساتھ چھوٹی غلطیاں بھی کیا ہو جاتی؟ بڑی ہو جاتی. کوئی کسی کو گالی دیا، گالی دینے کے بعد گھور کو دیکھا، تو اب گھور کو دیکھنا بھی کیا ہو جاتا؟ بڑا ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ معمول سے ایسے گھور کو دیکھا تو اتنا بڑا نہیں، لیکن بڑا کرنے کے بعد چھوٹا اگر کرا تو یہ چھوٹی چیزیں بھی کیا ہوتی ہیں؟ بڑی چیز کے ساتھ جڑ جاتی. تو کافر جہنم میں جائے گا کفر کی وجہ سے، لیکن کفر کے ساتھ جو چھوٹے موٹے انہیں گناہ کیا، وہ گناہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ اس کی جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو یہاں پر سیئتن سے مراد کیا؟ شرک ہے. کیا مراد ہے؟ شرک. یعنی اگر مشرک ہے، کافر ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. سیئتن سے مراد خالی گناہ نہیں ہے، صرف گناہ کرنا مراد نہیں ہے، ورنہ آیت کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جو آدمی بڑے بڑے گناہ کیا اور اتنے گناہ کیا کہ گناہ اس کو گھیر لیے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ایمان والا، مثلا ایمان پکا اس کا ہے، اللہ کو مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا، جنت جہنم سب کو مانتا، لیکن گناہ کرتا ہے، تو گناہ کی وجہ سے وہ اس کا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانا لازم آتا، جبکہ ہمیشہ جہنم میں جانا صحیح نہیں ہے. ایمان اگر کوئی آدمی لاتا ہے تو ایمان لانے والا آدمی ہمیشہ کے لیے کبھی جہنم میں نہیں جاتا. سمجھ رہے؟ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو ماننے والا کسی نہ کسی وقت میں اپنی سزا جہنم سے کاٹ کر کیا ہوگا؟ جنت میں آئے گا. حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سفارش کا سلسلہ شروع کریں گے. اب حافظ قرآن آئے گا اور بولے گا کہ اے اللہ میں حافظ قرآن ہوں، لیکن جہنم میں میرے خالو ہیں، میرے ماموں ہیں، میرے فلاں فلاں رشتہ دار ہیں، یا اللہ میں آپ سے سفارش کرتا ہوں ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیں. اچھا بھائی چلو حافظ قرآن کی سفارش کی وجہ سے اتنے لوگوں کو کیا کرے؟ جہنم سے نکال دیے. ایسا سفارش ہوتی رہتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرتے، اللہ تعالیٰ سب کی سفارش کو قبول کر کے جن جن کے بھی دلوں میں ایمان تھا سب کو نکال لیتے. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے جہنم میں رہ جاتے جن کے ایمان کے بارے میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. انہوں مسلمان ہی بول کے اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں معلوم. پھر اللہ تبارک و تعالی
اپنا ہاتھ جہنم میں ڈالیں گے. اللہ میاں کا ہاتھ کیسا رہتا نہیں معلوم. ہاتھ کا لفظ حدیث میں آیا ہے, ہمارے ہاتھ کی طرح 5 انگلیاں والا ہونا ضروری نہیں ہے, جیسا بھی اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ جہنم میں ڈالیں گے اور ان لوگوں کو نکالیں گے جن کے ایمان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا اسے بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالیں گے اور پھر ایک ندی کے اندر ڈالیں گے جس کو نہر حیات بولتے ہیں, اس میں ڈالیں گے تو ایک دم وہ جہنم کی آگ میں کالے ہو گئے رہتے ہیں, وہ جل جل کے جیسے اس میں پڑتے ایک دم خوبصورت بن جاتے اس ندی میں پڑنے کے بعد. تو قرآن کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لا لینے سے آدمی کیا ہو جائے گا, جہنم سے بچ جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ گناہوں کی سزا ملے گی اس کو, سمجھ رہے. تو ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودی علماء جو اپنی قوم کو بتاتے تھے وہ غلط بات ہے. وہ لوگ جہنم سے لوگوں کو مطمئن کر دیتے تھے, جبکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون. سورۃ المعارج پارہ 29. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں, اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں, کیونکہ اللہ کا عذاب اطمینان سے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. ایسا ہمیں بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے میں تو جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں گا, بلکہ اطمینان کر نہیں سکتے. کس غلطی کی وجہ سے اللہ جہنم میں ڈالتے نہیں معلوم. بار بار آپ لوگ سنیں کہ ایک زانیہ عورت, غلط کام کرنے والی عورت اپنا جوتا کنویں میں ڈال کے ایک پیاسے کتے کو پانی پلائی, اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیا, پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں ڈال دیا. اور ایک ایمان والی عورت اپنی بلی کو باندھ کر رکھی جس کی وجہ سے اس کا گلا گھونٹ کر وہ بلی مر گئی, نماز کی پابند تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اسے کیا کرے, جہنم میں ڈال دی. اللہ تعالیٰ کو ہم بول نہیں سکتے ایسا کیسا ہوتا بھائی, انہیں نماز پڑھی نہ, انہیں کری نہ, نہیں. ہم کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے. ہمیں جس چیز کے مالک بنتے اس چیز میں ہمارا اختیار, ہمارا کنٹرول رہتا نہیں رہتا. میں بار بار ایک مثال دیا ہوں, آپ لوگ چھوٹے بچے بھی ہیں یہاں پر, نئے لوگ بھی ہیں, سمجھانے کے لیے. مسجد بنانا ہے, مسجد رضا حبیبہ بن رہی سمجھو, ٹھیک ہے. ایک ٹریکٹر اینٹا ہے, مسجد بنانے کے واسطے ایک ٹریکٹر اینٹا لائے, اینٹا لا کے ڈالے. اب گونڈا اٹھا کے لا کے اندر اینٹا ڈال رہا. ڈالنے کے بعد گونڈے کیا کرے بولے تو زر اینٹا ممبر کی سیڑھیاں بنانے کے واسطے استعمال کرے, ٹھیک ہے. زر اینٹا سے مسجد کی دیوارہ بنائے, لیکن اسی لاری کے کچھ اینٹوں سے پیشاب خانہ بھی بنائے. پیشاب خانے کے اینٹا الگ سے کہاں تو ملتے نہیں. اور آسان مثال سمجھو, ٹینک میں پانی بھر کو ہے, ایک پانی سے وضو بناتے اور ایک پانی سے پیشاب سے پاک ہوتے. اب اس پانی کی غلطی ہے, اسے اللہ تعالیٰ زبان دیے کئی کو میاں میرے کو یہاں استعمال کر رہا, تو میرے کو وضو خانے میں استعمال کرنا نہیں بولے تو میری مرضی, میں جہاں چاہے کیا کر سکتا ہوں, استعمال کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اینٹوں کو بھی اگر زبان مل گئی, اینٹا بولے گونڈے کو میرے کو کہیں کو یہاں استعمال کرنا تو پیشاب خانے میں, میرے کو مسجد کے محراب میں استعمال کرنا نہیں, تو کیا بولتا آدمی, بھائی میں تیرے کو خرید تو لاؤں, تو میری چیز ہے, میرے کو کہاں سہولت ہے وہاں رکھ تو ہے نہیں. ہم سب کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے. ہمیں بول سکتے اللہ تعالیٰ کو ایج کرنا وہ نہیں کرنا بول کے نہیں بول سکتے. اس لیے ڈرتے رہنا, کیا کرنا, ہاں ڈرنا بھی, امید بھی رکھنا, ڈرتے بھی رہنا, امید بھی رکھنا. کیا بول کے, اللہ کی عظمت کو یاد کر کے ڈرتے بھی رہنا اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنا. الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. بڑھاپے میں امید رکھنا, جوانی میں خوف رکھنا. کیا, بڑھاپے میں امید رکھنا اور جوانی میں خوف رکھنا. اب مولانا بولے بول کو اللہ میاں سے امید ہے, میں نماز چھوڑ ڈالا تو بھی کیا بھی نہیں, ایسا نہیں کرنا. اب جوانی میں کیا کرنا, اللہ کہاں پکڑ لیتے کہ میرے کو بول کے بھاگ بھاگ کے نماز کو جانا, بھاگ بھاگ کے قرآن یاد کرنا, ٹھیک ہے. اب جب اس حال میں پہنچ گئے کہ اب عمر پار ہو گئی, چلنا پھرنا مشکل ہو گیا,
اب چیئرمین بن گئے. کیا بن گئے؟ چیئرمین, یعنی کرسی پر بیٹھ سکتے, نیچے نہیں بیٹھ سکتے, ایسے بن گئے. تو اب کیا ہے؟ اللہ سے امید لگانا. اللہ زندگی میں کھڑو ہو کو نمازہ پڑھا, 50 سال تراویح پڑھا, 50 سال روزے رکھا, اب کیا کہ ہاتھا پاوا ساتھ دیتے نہیں, اللہ تجھ کیسا تو بھی بخش ڈال بول کو, اب امید رکھنا. سمجھے؟ تو بہرحال تو جنت میں جانے کا اور جہنم میں جانے کا جو ضابطہ ہے, جو اصول ہے, اللہ تعالیٰ کیا کر دیا یہاں پر بتا دیے. ایمان والا ایمان لانے کی وجہ سے کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا, اور کافر تو شروع سے ہی جہنم میں جائے گا. کافر اچھے کام کرا تو اسے بھی ذرے دن جنت میں ڈالنا. تو بولانا تمہیں بولتے ہیں نا کہ ایمان والا گناہ کرا تو اسے کیا کرتے ہیں؟ زر سالہ جہنم میں ڈال کو بعد میں نکال کو کیا کرتے ہیں؟ جنت میں ڈالتے. یہ سمجھ میں آیا لو. کئی کو بولتے انہیں کرا سو غلطیاں کو سزا دے رہے, سمجھے؟ دیر سے آئے تو ٹھہرا کرنے کی سزا اللہ میاں دیتے فرسٹ, معلوم. محتمم صاحب بھی نماز کو دیر سے آئے تو ٹھہر کو نماز پڑھنا. ارے ہے نہیں, جماعت ٹھہرنے کے بعد آیا تو کون تو بھی رندے فلاتون, سب کے سامنے پیچھے ٹھہرنا نہیں ٹھہرنا انہیں. ہاں لیٹ آئے تو ٹھہر جانا, اللہ کا اصول ہے نہیں ہے. تو ویسے ہی اللہ کا ضابطہ ہے یہ کہ بھئی اگر گناہ کرے تو جتنی سزا اس گناہ کی ہے کہ اتنے سال تک جہنم میں رکھ کے بعد میں نکال کو کیا کرتے ہیں؟ ان کو جنت میں ڈالتے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کافراں بھی سب جنے غلط نہیں رہتے, تو انہوں بھی ذرا اچھے کام کرتے نا, انہوں بھی غریباں کو کھانا کھلاتے, انہوں بھی بیماروں کی عیادت کرتے, انہوں بھی ذرا اچھے کام کرتے, تو ان کو بھی کیا کرنا اللہ میاں ذرے دن جنت میں رکھو, جب تک ان کے نیک کاموں کا بدلہ نہیں مل جاتا جب تک جنت میں رکھو, اس کے بعد اٹھاؤ کیا کرنا؟ جہنم میں ڈالنا. ایسا کئی کو نہیں کرتے. تو اس کا جواب قرآن میں اللہ 18ویں پارے میں دے رہے ہیں. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ نور کے اندر فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ فی رجال یحب فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. آگے کیا پڑھیے؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعہ یحسبہ الظمآن ماء. والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اعمالهم ان کے اعمال, ان کے اچھے کام کیسے ہوں گے؟ کسراب وہ چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہوں گے, بقیعۃ میدان میں, یحسبہ الظمآن ماء جسے پیاسا آدمی پانی سمجھتا ہے, حتی اذا جاءہ جب وہ آدمی اسے پانی سمجھ کر اس کے پاس آتا, لم یجدہ شیئا تو کچھ بھی نہیں پاتا, ووجد اللہ عندہ اور وہاں اللہ کو پاتا ہے, فوفاہ حسابہ اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کا پورا حساب دے دیتے ہیں. تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اچھے کام کیا تو اس کے اچھے کاموں کو اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں. اس کے اچھے کام کیسے ہوں گے؟ جیسے ریت کے میدان میں دور سے جب ریت کے اوپر دھوپ پڑتی ہے تو وہ ریت نہیں دکھتی, پانی دکھتا. کیا دکھتا؟ پانی دکھتا. ایک مرتبہ میں یہاں سے حیدرآباد جا رہا تھا کار میں, تو ایسا لگا گویا روڈ پہ, ڈامبر کی روڈ پہ پانی پڑا ہوا ہے, لیکن جب کار قریب گئی تو دکھا پانی نہیں ہے. پھر ذری دور کے بعد ایسے دکھ رہا, تو وہ اصل میں ڈامبر پہ بھی جب دھوپ پڑ رہی تو چمکتی ہوئی روڈ ایسی دکھ رہی گویا وہاں کچا ہے, پانی ہے سر کا. جب نزدیک گئی گاڑی تو پتا چلا وہاں پانی نہیں ہے. تو کافر جو بھی نیک اعمال کرتا تو اس کے اعمال کا بدلہ اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتے. چنانچہ اللہ تعالیٰ 12ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو کوئی دنیاوی زندگی کو چاہتا تھا اور دنیاوی زینت کو چاہتا تھا تو ہم اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں, اس کو دنیا میں کوئی کم نہیں کریں گے. لہذا اگر کوئی بے ایمان, کوئی کافر آدمی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا, کسی سے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے, کچھ بھی انہیں نیک کام کر لیا تو اس کی ساری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل جاتا, آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی
نہیں رہتا. آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے. جو دنیا میں اعمال کیے تھے وہ کیا ہو گئے؟ وحبط ما صنعوا فیہا. جو کچھ دنیا میں کیے وہ سب برباد ہو گیا. وباطل ما كانوا يعملون. جو اعمال کرتے تھے وہ سب لیس ہو گئے، وہ زیرو ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. جو بھی دنیا میں اچھے کام انہیں کیا اس کا بدلہ دنیا میں اسے مل جائے گا، آخرت میں کوئی بدلہ اس کو نہیں ملے گا. کسی نیک عمل کا بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا. تو یہ جو ہے ایمان والے کا کافر کا جو ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں. اور دوسری بات دیکھیے جو شروع میں ہی میں بتایا تھا کہ جہنم میں جانے والے کے لیے بھی اللہ فرما رہے ہیں ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اور جنت والوں کے بارے میں بھی فرما رہے ہم فیہا خالدون، وہ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ رہنے کا مطلب کیا؟ ہمیشہ رہنے کا مطلب کیا؟ اب مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ ندی میں، 8 سال 9 سال عمر ہے بچے کی، ٹھیک ہے. اب یہ بچہ ہمیشہ کے لیے مدرسے میں رہ گیا تو چھوٹا ہونچ رہتا کیا؟ ارے چھوٹا ہونچ رہتا نہیں، ہلو ہلو سال مہینہ کیسا بڑھتا کہ بچہ بھی کیا ہوتا؟ بڑھ جاتا. 50 سال کے بعد آگے دیکھے تو ہاتھ میں لاٹھی رہتی نہیں. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ بھئی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، تو اب ہمیں جنت میں مثال کے طور پر 30 سال کی عمر میں جنت میں داخل ہوئے، تو اب جنت میں 1000 سال رہے تو ہماری عمر کتنی ہو جاتی؟ 1030 سال. ابا کتنے بڈھے ہو گئے رہتے کہ جب کو نہیں. تو خالد کا مطلب ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اپنی اصلی حالت پر ہمیشہ رہنا. جنتی جنت میں جاتے وقت کیا عمر کا رہتا؟ ادھیڑ عمر کا رہتا، 30 پر 3 سال کا پٹھا رہتا. ایک بوڑھی عورت آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولی کہ میں جنت میں جاتا ہوں کیا بول کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں جاتی بول کے. انہیں رونا شروع کر ڈالی، میں جنت میں جاتی نہیں کہتے بول کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں مذاق کرا، تمہیں بڈھے ہیں، بڈھے اتنا جنت میں نہیں جاتے، بڈھے اتنا کو اللہ جوان بنا کو بھیجتے. بڈھے اتنا کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جوان بنا کے جنت میں ڈالتے. اور وہ جوان جس عمر میں جنت میں گیا کہ ویسا ہی رہتا، انہیں ویسا ہی رہتا. اس کو دیکھو جو ٹائم ہے نا، وہ ٹائم اس دنیا میں ٹائم ہے، سو یہ دنیا سے اوپر والی دنیا میں ٹائم نہیں ہے. پروف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. تیسرے بارے میں اللہ 3 بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ میں تم کو پورا قبض کر لینے والا ہوں اور آسمان کی طرف اٹھا لینے والا ہوں. تو قرآن میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لی ہے نہیں ہے. بر رفعہ اللہ الیہ. 6ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. تو عیسیٰ علیہ السلام جس عمر میں آسمان میں اٹھا لیے گئے، جس حالت میں اٹھا لیے گئے، اب بھی آسمان میں اسی حالت میں ہیں. جب دجال کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال کو ختم کرنے کے لیے، تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے 2 فرشتوں کے کندھوں پر سہارا رکھ کر آئیں گے، سبز رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے ہوں گے. جس وقت ان کو اٹھا لیا گیا تھا اس وقت ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، جب اترتے ہوں گے تب بھی بالوں سے پانی ٹپکتا ہوگا. جس کیفیت میں اٹھا لیے اسی کیفیت کے ساتھ انہوں کیا ہے؟ آسمان میں ہیں. تو عمر ہماری بڑھ رہی، کس کی نہیں بڑھ رہی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں بڑھ رہی، کیونکہ اس دنیا میں ٹائم نہیں ہے. اس دنیا میں ٹائم نہیں ہے. جیسے باہر کوئی چیز رکھ دیے، ایک سیب رکھ دیے، 2-4 دن کے بعد کیا ہو جاتا؟ سڑ جاتا. وہ فریج میں اٹھا کر رکھ ڈالے تو ارے جلدی سڑتا کیا؟ نہیں سڑتا. ویسے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اگرچہ وہ بھی کبھی نہ کبھی سڑ جاتا، لیکن مثال سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. جیسے نارمل چیز میں فریج میں رکھی ہوئی چیز میں کیا ہوتا؟ فرق ہوتا نا. ویسے اس دنیا میں جب چلا جائے گا
تو वहां उमर नाम की कोई चीज नहीं है। तो जहन्नमी जहन्नम में जाएगा, जाते जहन्नम की आग में जल जाता, खत्म, सेकंड में उठ, अब कहीं की सजा नहीं। जैसे ही मरा, हड्डियां टुकड़े हो गए, गोश्त टुकड़े टुकड़े हो गया, फिर फौरन उसी हालत में आएगा, अल्लाह फिर जिंदा करेंगे उसको, फिर वही सजा देंगे, फिर बदन टूट जाएगा, फिर उसको जिंदा किया जाएगा, ऐसे ही उसके साथ होता रहेगा। समझ नहीं? तो जिस हालत में उन्हें जहन्नम में गया कि वो हालत पे बाकी रहता, ऐसा नहीं कि जहन्नम में गया, जल मर के कट गया, एक मरतबा मर गया तो खत्म हो गया, जहन्नम में मौत आने वाली नहीं है। 25वें पारे में जहन्नम के फरिश्ते से क्या बोल रहे हैं? या मालिक लियक़ज़ि अलैना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिसून। फरिश्ते, जहन्नम का जो फरिश्ता है उसका नाम है मालिक, जन्नत के फरिश्ते का नाम है रिजवान। तो जहन्नम के फरिश्ते से लोग बोलेंगे, ऐ मालिक हमको मौत दे डालो, ये सजा से बेहतर है, हमको क्या करो, मौत दे डालो। तो अब मरने वाले नहीं है कि एक मर्तबा मौत दुनिया में आ गई तो आ गई, अब दोबारा मौत नहीं है। इसी तरह जन्नत में जो आदमी जाएगा, जिस उम्र में, अधेड़ उम्र में अल्लाह उसको भेजेंगे, उसी उम्र में बाकी रहेगा, उसी जवानी के साथ बाकी रहेगा, कोई बीमारी नहीं, कोई उम्र नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कुछ नहीं। तो ये डबल नेमत है अल्लाह की तरफ से, एक तो लंबी उम्र और लंबी उम्र के साथ ये। इसीलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं, किसी को अगर दुआ देना है तो अल्लाह तुम्हारे को लंबी जिंदगी दे बोल को नहीं दुआ करना। 100 साल की जिंदगी दे रही, मुंह में दांता नहीं, हाथा पांव चलने के काबिल नहीं, क्या फायदा? नहीं। इसीलिए क्या बोलना? अल्लाह आफियत के साथ लंबी जिंदगी दे। क्या बोलना? आफियत। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिखाए? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफिया। अल्लाह हम आफियत मांगते हैं। तो दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयों के साथ अल्लाह ताला जिंदगी बड़ी करे, इस तरह से दुआ देना है। वक्त मुकम्मल हो चुका है, एक आयत की तफसीर बाकी है, इंशाअल्लाह अगली जुमा में की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही माने में कुरान करीम समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सही ईमान अता फरमाए, सही अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। जहन्नम से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, जन्नत का दाखिला हम सब के लिए मुक़द्दर फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।